الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک ہی ٹائپ کے انسانوں کا مالک ہے یا خالق ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی صرف ایک گروہ یا ایک قسم کے انسانوں کا خالق ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسانوں کا خالق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فتح، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فاتحہ میں، سورہ نمبر 1 آیت نمبر 1 یا 2 میں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جو سارے عالموں کا رب ہے، سارے عالموں کا، اس دنیا کا اور جتنی دنیا موجود ہے اس کا رب ہے سارے۔ اور قرآن میں جن نے فرمایا ہے سورہ ناس میں، سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 میں، قل اعوذ برب الناس، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں سارے انسانوں کے رب میں۔ یہ رب جو ہے سارے انسانوں کا ہے، صرف ایک قسم کے انسان کا نہیں، سارے انسانوں کا رب ہے، چاہے وہ گورے ہو یا کالے ہو، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلم ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، یہ سارے انسانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں جگہ آتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں۔ قرآن مجید میں ہمیں کئی تعلیمات ملتے ہیں جس سے عالمی بھائی چارہ کو بڑھاوا ملتا ہے، جس سے عالمی بھائی چارہ اس دنیا میں قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں، کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل نہیں کرنا چاہیے، صرف قتل کے بدلے قتل، یا کوئی انسان اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے، ورنہ کوئی انسان دوسرے انسان کا جب قتل کرتا ہے وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانوں کا جان بچا رہا ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے، معصوم انسان کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ قرآن میں لکھا ہے اگر کوئی بھی انسان دوسرے معصوم انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے، اور اگر کوئی بھی انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ اگر مرڈر یا قتل اس زمین سے نکل جائے گا، اگر کوئی بھی بے گناہ کا قتل نہیں کرے گا تو انشاءاللہ یہ عالمی بھائی چارہ اس سے بڑھے گا۔ اسلام میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ چوری مت کرو، چوری بند ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اسلام کا ایک رکن ہے زکوٰۃ۔ ہر امیر انسان کو جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ ہر سال 2.5% اس بچت میں سے غریبوں میں بانٹے۔ اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے تو غریبی اس دنیا سے مٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک سے کبھی نہیں مرے گا۔ اگر ہر انسان زکوٰۃ دے انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماؤن میں،
سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7 میں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وینہم الماعون. کیا آپ دیکھتے نہیں وہ انسان کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، جو یتیموں کی مدد نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا کھلانے کی مدد نہیں کرتا. لعنت ہے وہ لوگوں پر جو نماز پڑھتے ہیں صرف دکھانے کے لیے، جو نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور جو لوگ دوسرے کی معمولی سی مدد نہیں کرتے. قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے، اور یہ انسان پہ لعنت ہے جو چھوٹی چھوٹی مدد اپنے بھائیوں سے، اپنے پڑوسی کی نہیں کرتے. اگر ہر انسان اپنے پڑوسی کی مدد کرے، اپنے بھائیوں کی مدد کرے، انشاءاللہ بھائی چارہ بڑھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نمبر 17 میں، سورہ اسراء میں، امیر یا غریب، گورا یا کالا، آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ کندھے سے کندھا ملائیں. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ کم از کم وہ 5 بار ہر روز بھائی چارے کے اوپر عمل کرے. اسلام کا 5واں رکن ہے حج، اور حج ایک بہترین مثال ہے بھائی چارے کے بارے میں. حج سب سے بڑی سالانہ گیدرنگ ہے، جلسہ ہے، جہاں تقریباً 3 سے 4 ملین 30 سے 40 لاکھ لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں، امریکہ سے، کینیڈا سے، انگلینڈ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، سنگاپور سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے، اور سارے پہن کے آتے 2 بنا صلاح سفید کپڑا. آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے جو سامنے آپ کے کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. اور سب آتے ہیں ایک ہی مقصد سے، لبیک اللہم لبیک، اے خدا ہم حاضر ہے تیرے لیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جو حج کا آخری خطبہ تھا اس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے، نہ کہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے. کوئی بھی عرب دوسرے غیر عرب عجم سے اونچا نہیں ہے، نہ کہ کوئی عجم کوئی عرب سے اونچا ہے. کوئی گورا انسان کالے سے اونچا نہیں ہے، نہ کہ کوئی کالا انسان گورے سے اونچا ہے. صرف ایک وجہ سے اونچا ہو سکتا ہے، وہ ہے تقویٰ کے بنیاد پر، پرہیزگاری کے بنیاد پر، دینداری کے بنیاد پر، نیکی کے بنیاد پر. اسلام میں بنیادی رکن جو ہے وہ ہے توحید، اور اسلام کا بنیادی رکن ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 سارے انسانوں کا مالک، خالق، رب، رہبر ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ عالمی بھائی چارے کے لیے فرض ہے. اس کے بنا عالمی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس کے بنیاد پر ہم یہ مان سکتے ہیں کہ چاہے انسان آدمی ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، کالا ہو یا گورا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رب ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور اس کے بنیاد پر ہی عالمی بھائی چارہ ممکن ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں. اور یہ ایک خدا میں ماننا اور ایک خدا کی عبادت کرنا نہ ہی صرف اسلام کا اہم رکن ہے، جتنے مذاہب آپ پڑھیں گے اس کا اہم رکن ہے ایک خدا، ایک
اللہ کی عبادت کرنا اور صرف ایک خدا ایک اللہ میں ماننا. توحید سارے مذاہب کا رکن ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں واٹ از دا میننگ آف ریلیجن؟ ریلیجن اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری مینس a belief in a superhuman controlling power, a personal god or god that deserve worship and obedience. مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق ہے کہ ایک یا انیک خدا میں ماننا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اور جس کا کہنا مانتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننا ہے تو فرض ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو جانو. جب تک آپ اس مذہب کے خدا کو نہیں جانیں گے تب تک آپ اس مذہب کو جان ہی نہیں سکیں گے. تو آج ہم کوشش کریں گے ذکر مذاہب کو جاننے کے لیے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. کوئی مذہب کو جاننے کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنا ضروری نہیں. اگر آپ مذہب کو جانیں گے مذہب کے ماننے والوں کو دیکھنے کے بعد تو یہ صحیح طریقہ نہیں, کیونکہ کئی بار مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کے مذہب میں کیا لکھا ہے اور ان کے مذہبی کتاب کیا کہتے ہیں خدا کے بارے میں. اسی لیے سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ یہ جاننے کے لیے کہ مذہب کیا ہے اور اس مذہب کے خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے وہ ہے اس مذہبی کتاب کی تحقیق کرو. تو اس بنیاد پہ ہم آج کوشش کریں گے کہ جاننے کے لیے کہ دیگر مذاہب میں کیا لکھا ہے اور ان مذاہب میں خدا کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے جاننے کے لیے ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں, بھگوان کے بارے میں, ایشور کے بارے میں. اگر آپ کوئی ہندو سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے خدا میں مانتا ہے, کتنے ایشور میں مانتا ہے, کتنے بھگوان میں مانتا ہے, تو آپ کو جواب ملے گا. کوئی ہندو کہے گا 3, کون کہے گا 100, کوئی ہندو کہے گا 1000, کوئی کہے گا 33 کروڑ 330 ملین 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کر چکا ہے اور ہندو مذہبی کتاب پڑھ چکا ہے, وہ ہندو کہے گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے میں مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے. چاند خدا ہے, سورج خدا ہے, انسان خدا ہے, پیڑ خدا ہے, سانپ خدا ہے. ہم مسلمان یہ کہتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. چاند خدا کا ہے, سورج خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو جو اہم فرق ہندو اور مسلم میں ہے, عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے. یہ فرق صرف کا ہے. اگر یہ کا کے فرق کو مٹا دیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. اس فرق کو مٹانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, کل یا اہل کتاب کو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا, کیا ہم آپس میں کسی کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. اور اگر وہ پھر نہ مانے نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر وہ کہنا نہیں مانے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایک طریقہ
بتلایا گیا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ بڑھانا چاہیے دیگر مذاہب کے بیچ. یہ کہنا چاہیے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ابھی ہم تحقیق کریں گے کہ ہندو مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں. جب ہم پڑھتے ہیں اپنشد, جو ایک اہم ہندو مذہب کی کتاب ہے, چھندوں کے اپنشد میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2, چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوک نمبر 1 میں ایکم ایویدتیم, خدا ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 چیپٹر نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا, اس ایشور کا کوئی بھی والدین نہیں ہے, کوئی بھی رب نہیں ہے. اس ایشور کا کوئی بھی والد نہیں, کوئی بھی والدہ نہیں. اس ایشور کا کوئی اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں. پرتیما ایک سنسکرت لفظ ہے جس کے معنی ہے عکس, فوٹوگراف, پینٹنگ, پکچر, اسکلپچر, مورتی, اسٹیچو. لکھا ہے سویتا سویتا اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. سب سے زیادہ ہندو مذہب میں پڑھی جانے والی کتاب ہے بھگوت گیتا. بھگوت گیتا میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 7 میں شلوکا نمبر 20 میں کہ all those whose intelligence has stolen by material desires they worship demigods. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, جو دنیاوی چیزیں کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ غلط خدا, غلط ایشور کی عبادت کرتا ہے. اور کئی جگہ تفسیر میں لکھا ہے اس کے معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پیسے اور دنیاوی چیزیں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ مورتی کی عبادت کرتے ہیں. ہندو مذہب میں سب سے اونچی کتاب, سب سے پاک کتاب ہے وید. وید میں لکھا ہے یجروید ادھیائے نمبر 32 منتر نمبر 3 میں نہ تسیہ پرتیما استی, اس ایشور اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پورٹریٹ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوک اور منترا نمبر 3 میں لکھا ہے ناتسیہ پرتیما استی, اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی فوٹو نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی مورتی نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوک نمبر 8 میں ایشور پاک ہے اور اس کا کوئی عکس نہیں. لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 شلوکا نمبر 9 میں اندھاتم پوشنتی یا اسمبوتی مپاستے. اندھاتم اندھکار, اندھیرا, وہ لوگ اندھیرے میں داخل ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں. اسمبوتی مانی قدرتی چیزیں, ہوا, پانی, آگ, وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں, وہ لوگ جو قدرتی چیزیں کی عبادت کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے وہ لوگ اور گہرے اندھکار میں اور گہرے اندھیرے میں ڈھل رہے ہیں, وہ لوگ جو سمبوتی کی عبادت کرتے. سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں, ٹیبل, چیئر, مورتی, گاڑی, اس کی اگر عبادت کریں گے تو اور گہرے اندھکار میں آپ جائیں گے. لکھا ہے یجروید میں جلد نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 شلوکا نمبر 3 میں دیو ماں اوسی, دیو مہا اسی, اس کے معنی ایشور مہان ہے اور سب سے پاک
کتاب ویدوں میں سے 4 وید ہے، سب سے پاک وید ہے رگ وید۔ رگ وید میں لکھا ہے جلد نمبر 1 میں، ادھیائے نمبر 164، شلوکا نمبر 46، ایکم ست وپر بہودا ودانتے، ستیہ ایک ہے، حقیقت ایک ہے، ایشور ایک ہے، خدا ایک ہے، اور سادھو سنت لوگ ایشور کو، خدا کو کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ اور صرف رگ وید جلد نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 میں شلوک نمبر 1 سے 11 میں تقریباً 33 صفت خدا کے دیے ہے۔ ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور ایک صفت جو دی گئی ہے رگ وید میں جلد نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 3 میں وہ وشنو۔ وشنو ہندو مذہب میں کہا جاتا ہے وہ خدا کو جو رب ہے، جو پالنے والا ہے۔ انگلش میں ترجمہ کریں گے تو ہو جاتا ہے سسٹینر۔ ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا سسٹینر ہے، یا خدا رب ہے، یا خدا وشنو ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جو جس کے پاس 4 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں چکرا ہے، دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپ پہ، یا اڑ رہا ہے ہوا میں گروڈا پہ، ہم مسلمان اس کے اوپر اعتراض دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے مذہبی کتابوں کے بھی خلاف ہے۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں لکھا ہے ناتسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کی کوئی مورتی نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 8 ادھیائے نمبر 1 شلوکا نمبر 1 میں ماچ دندی سنسد، عبادت صرف اس ایشور کی کرو، تعریف صرف اس کی ہے۔ لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 شلوکا نمبر 16 میں، یا ایک مشتی ہی، عبادت کرو صرف ایک خدا کی، تعریف صرف اس کی ہے۔ اور ہندوازم کا برہما سوترا، ہندو دھرم کا برہما سوترا ہے ایکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ دیر از اونلی ون گاڈ، ناٹ اے سیکنڈ ون، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ان دا لیسٹ بٹ۔ جب ہم ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے ہندو دھرم کے بارے میں، اور ہندو دھرم میں خدا کسے کہتے ہیں۔ اس سے بے شک ہندو اور مسلمانوں میں بھائی چارہ بڑھے گا۔ جب اب یہ جان لے کہ خدا کسے کہتے ہیں ہندو مذہب میں، اور ہندو مذہب کیا کہتا ہے خدا کے بارے میں، انشاءاللہ یہ بھائی چارہ بڑھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔